رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکیں خاموش تھیں، دکانیں بند ہو چکی تھیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسی سڑک کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا یتیم بچہ احمد بیٹھا تھا۔ عمر صرف 8 سال، کپڑے پھٹے ہوئے، جسم کمزور، لیکن چہرے پر عجب سی معصوم روشنی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ روز گزرتی، مگر کوئی یہ سوچنے کے لیے نہ رکتا کہ اس بچے کے دل میں کون سا طوفان چل رہا ہے۔ احمد کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ مسجد کے باہر ہی رہتا تھا۔ مسجد کا امام کبھی کبھار اس کے لیے کھانا رکھ دیتا، لیکن سارا دن تو اس نے خود ہی گزارنا ہوتا تھا۔ کچھ دن لوگ چند سکے دے دیتے تھے، کچھ دن لوگ 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس رات احمد کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی درد اس کے سینے میں جمع ہو گیا ہو۔ وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ آسمان پر چاند روشن تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی نہیں، بس تو ہی ہے۔ اگر تو چاہے تو میرا حال بدل سکتا ہے۔ مجھے کوئی اپنا سا بندہ بھیج دے، یا اللہ، وہ مجھے رزق دے دے جو میرے نصیب میں بہتر ہے۔ یا اللہ، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا پوری دنیا کے شور سے الگ، بہت خاموش لیکن بہت سچی تھی۔ اس رات احمد بھوکا سو گیا، لیکن آسمان پر اس کی دعا جاگتی رہی۔ صبح سورج نکل ہی رہا تھا کہ ایک بہت بڑے تاجر حارث صاحب مسجد کے پاس سے گزرے۔ وہ کافی دنوں سے ایک خواب دیکھ رہے تھے جس میں کوئی بچہ انہیں پکار رہا تھا۔ وہ کئی بار صدقہ کرنے کے لیے نکلتے، لیکن دل کو سکون نہ ملتا۔ آج جیسے کچھ ان کو مسجد کی طرف کھینچ کر لایا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، ان کی نظر احمد پر پڑی۔ دبلا نہیں، پھٹے کپڑے، لیکن چہرہ نورانی اور معصوم آنکھیں۔ حارث صاحب رک گئے۔ دل عجیب طرح سے کانپا۔ انہوں نے جیسے پہلی بار احمد کو نہیں دیکھا، جیسے خواب والا بچہ سامنے کھڑا ہو۔ بیٹا، تم یہاں رہتے ہو؟ احمد نے سر ہلایا۔ تم نے آج کچھ کھایا؟ احمد نے نفی میں سر ہلا لیا۔ اسی لمحے حارث صاحب کے دل میں بجلی سی گونجی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ انہوں نے احمد کا ہاتھ پکڑا، قریب کی بیکری میں لے گئے۔ اس کے لیے کھانا لیا، کپڑے خریدے، نہلایا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر والوں نے بھی حیران ہو کر پوچھا، یہ کون ہے؟ حارث صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی امانت ہے۔ اب سے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ احمد کی دنیا بدل گئی۔ پہلے دن سے احمد کے لیے کھانے، کپڑے، رہائش اور پڑھائی سب کا انتظام ہو گیا۔ حارث صاحب نے احمد کو بہترین اسکول میں داخل کرایا۔ احمد کے اخلاق، نماز، قرآن سے محبت دیکھ کر سب گھر والے اسے سچا بیٹا سمجھنے لگے۔ کچھ سال گزرے، احمد نے محنت کی پڑھائی کی۔ جس بچے کو کبھی لوگ 2 روپے دینے سے بھی ہچکچاتے تھے، وہ آج پوزیشن ہولڈر بن کر اسکول میں نمایاں ہو گیا۔ ایک دن احمد نے حارث صاحب سے پوچھا کہ انکل، آپ مجھے کیوں لے کر گئے تھے؟ اتنے سارے بچے سڑکوں پر ہوتے ہیں، میں ہی کیوں؟ حارث صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نہیں جانتے، میں کئی راتوں سے ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک بچہ مجھے پکارتا تھا، مجھے لے جاؤ، میں اکیلا ہوں۔ میں اسے پہچان نہیں پاتا تھا، لیکن جس دن میں نے تمہیں دیکھا، میں نے دل کی آواز سنی اور کہا، یہی وہ بچہ ہے۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس لمحے اسے اپنی دعا یاد آئی، وہی دعا جو اس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، انکل، میں نے اس رات اللہ سے دعا مانگی تھی کہ کوئی مجھے اپنا لے۔ شاید اللہ نے آپ کو میری دعا کا جواب بنایا ہے۔ حارث صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے احمد کو گلے لگا لیا۔ احمد بڑا ہوا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اپنا کاروبار شروع کیا اور ایک دن وہ خود یتیم خانے بنانے لگا۔
تاکہ کوئی بچہ اس رات کی تنہائی اور بے بسی نہ جھیلے جو اس نے کبھی جھیلی تھی۔ لوگ پوچھتے، آپ اتنا کیوں خرچ دیتے ہو؟ وہ فقط مسکرا کر کہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک یتیم کی دعا پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ یتیم کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ کبھی کسی کی چھوٹی سی سچی دعا پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جس کا کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کر یتیم کا سہارا بننا اللہ تعالیٰ کا کرب دلاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔